بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا گیٹ، جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو وجوہات بتائیں اور اس کا دور حیات بتایا، پہلا دور بتایا اور دوسرا دور آپ لوگوں کو پڑھایا۔ آج ہم نے اس سے پڑھنی ہے علامات۔ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا یہ زیادہ تر بھیڑوں کی بیماری ہے، تو اس میں متاثرہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس میں علامات جو ہوتی ہیں دو موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے، اور دونوں موقع جو ہوتے ہیں ان کے درمیان طویل عرصہ مطلب کہ پایا جاتا ہے۔ پہلے علامات جو ہوتی ہیں اس وقت نظر آتی ہیں جب جو چھوٹے گرم ہوتے ہیں وہ دماغ میں پہنچ کر اسے مختلف حصوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، مطلب یہ جو میں نے یہ کرم تھا یہ دماغ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نازک حصے میں جا بجا چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹیڑھے نقل مکانی کرتے ہیں، مطلب کہ راستے نظر آتے ہیں جو وہ چھوٹے کرم بناتے ہیں راستے، جس سے دماغی سوزش کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری دفعہ جو علامات ہوتی ہیں اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس پلورپی حالت کی وجہ سے دماغ میں موجودگی کی وجہ سے کھوپڑی کے اندر دماغ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور یہ مخصوص علامات کو جنم دیتا ہے۔ مطلب دوسرا علامات جو ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو دماغ ہوتا ہے اس کے اوپر سسٹ سی بن جاتی ہیں اور دماغ پر نا ان کرم کی وجہ سے دباؤ سا آتا ہے، اور جانور جو ہوتا ہے نا یہ مطلب کہ اس علامات شو کرتا ہے۔ پہلی حالت میں علامات کرم کے چھوت لگنے کے 10 سے 12 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ دماغ اور اس کی جھلی کی سوزش کی علامات ہوتی ہیں، یہ علامات جیسے ظاہر ہوتی ہیں ویسے ہی غائب ہو جاتی ہیں، مطلب جانور اپنا سر جو ہے وہ مطلب کہ دیوار کے ساتھ رکھے گا اور یکدم مطلب کہ ہٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مطلب کہ اب اسی طرح یہ علامات شو کرتا ہے، پھر گھومنے لگ جاتا ہے، یکدم رک جاتا ہے، یکدم گر جاتا ہے نیچے، پھر اٹھ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گر جاتا ہے، اس طرح کی علامات شو کرتا ہے۔ آنکھ کے اندر جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں یہ پھیل کر نمایاں ہو جاتی ہیں، اور جانور کی نظریں جو ہوتی ہیں مطلب کہ یہ وحشت زدہ ہو جاتی ہیں، مطلب کہ جانور جو ہوتا ہے یہ آنکھیں کھول کے مطلب کہ دیکھ رہتا ہے، شاید بول ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے۔ کئی جانور چھونے یا ڈرنے پر اچانک اچھل پڑتے ہیں، مطلب کہ کیونکہ ان کے برین کے اندر کرم پائے جاتے ہیں، وہاں پہ سوزش ہو گئی ہوتی ہے، ان کا دماغ مطلب صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ مطلب کہ جو اسٹریس کنڈیشن ہوتی ہے وہ بڑی تیزی ہوتی ہیں، ان کے جو سٹیمولس ہوتا ہے وہ بڑی جلدی اس کو کیپچر کرتے ہیں، تو وہ اچھل پڑتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنے کے بعد ٹھوکر لا کر گر جاتے ہیں۔ گردن جو ہوتی ہے وہ جانور کی ایک طرف مڑ جاتی ہے اور منہ سے رالیں ٹپکتی رہتی ہیں، اور جانور جو ہے وہ دانت پیستا رہتا ہے۔ ایسی شدید حالت میں جانور 4 سے 6 دنوں کے اندر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ علامات جو ہوتی ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں اور مریض جو ہے مرض کی دوسری حالت میں چلا جاتا ہے۔ چھوت لگنے کے 3 سے 4 ماہ کے بعد دوبارہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، جانور ریوڑ سے علیحدہ رہنے لگتا ہے، سر کو نیچے کر لیتا ہے، کونے میں مطلب چلا جاتا ہے، اور کبھی مطلب کہ کبھی سر نیچے جھکائے رکھتا ہے اور کبھی سر کو بالکل اوپر کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت کی کہ صرف شدید حملوں میں ایسی بھیڑ ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے جو مطلب کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، نیچے گر کر کھڑی رہتی ہے۔ چند مریض جو ہوتے ہیں یہ جانوروں میں سر کا متاثرہ حصہ جو ہوتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس میں چھونے پر تکلیف کا احساس ہوتا ہے، مطلب کیونکہ وہاں پہ سسٹ بن گئے ہوتے ہیں اور اپنا سوزش ہو گئی ہوتی ہے، اور جہاں پہ سوزش ہو وہاں پر وہ جو اپنا ایریا ہوتا ہے وہ اپنا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو گرم نظر آتا ہے، مطلب گرم فیل ہوتا ہے اور وہاں پہ ریڈنس سی ہوتی ہے، اور جانور یہاں پہ اپنا سر جو ہوتا ہے وہ اس کو اٹھائے رکھتا ہے اور چلتے وقت ٹھوکر کھا لیتا ہے۔ اکثر مطلب سر جسم کے ایک طرف مڑ جاتا ہے، جانور سر کو سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے، جانور خالی نظر سے دیکھتا رہتا ہے۔ متاثرہ جانور جو ہوتا ہے عجیب انداز سے مطلب حرکت کرتا رہتا ہے، کئی جانور وقفے سے اپنے پچھلی ٹانگوں پر ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ اگر پلورپی حالت دماغ کے اندر دائیں طرف قیام پذیر ہو تو جانور دائرے میں بائیں طرف گھومتا ہے، اور اسی طرح اگر بائیں طرف واقع ہو تو وہ دائیں جانب کی طرف گھومتا رہتا ہے۔ گھومنے کے وقفوں کے درمیان جانور جو ہوتا ہے وہ اپنی گردن کو اپنی اگلی ٹانگوں میں سے گزار کر اتنا پیچھے لے جاتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک لیتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ جانور اکثر ایک طرف کو گرتے ہیں، مریض کئی بار مطلب کہ کسی درخت یا باڑے میں موجود کسی دوسری چیز کے ساتھ اپنا سر دباتے رہتے ہیں، آخر کار جانور جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ یوں مرض بڑھتا جاتا ہے، جانور سستر ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ کر گرد و نواح میں اس کی دلچسپی جو ہوتی ہے بہت کم رہ جاتی ہے۔ کرب و بے چینی اور سستی علامات وقفے سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور جو طفیلی کرم ہوتے ہیں اسی پلورپی حالت اگر دماغ کے سامنے حصے میں جاگزی ہوں تو یہ جگہ بھری ہوئی نظر آتی ہے آپ کو، اور جانور جو ہوتا ہے یہ درد محسوس کرتا ہے۔ تھینک یو، ٹوڈے از آور لیکچر۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔